بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج کے سوال کی شروعات ہم پچھلے اپنے حلقے کے اس سوال سے کرنا چاہتے ہیں اور جواب سے، جس میں یہ تھا کہ کیا ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اولاً تو سلام اور سلام کا جواب یہ زبانی طور پر ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ جو کرے وہ زور سے کچھ بولے تاکہ جس کو کیا جاتا ہے وہ سن سکے، اور جو جواب دے وہ بھی اس طرح سے بولے کہ جس کو جواب دیا گیا ہے وہ سن سکے۔ تو سوال ابتداءً بھی السلام علیکم کے ساتھ جواب دینا چاہیے، اور جواب بھی وعلیکم السلام زبانی طور پر ہی دینا چاہیے۔ لیکن ایک حدیث چونکہ آئی ہوئی حضرت جابر کی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے یا ایک انگلی سے سلام کے اشارے سے سلام کا اشارہ کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے کاموں کی مخالفت کرتے تھے، اہل کتاب کے۔ جیسے عاشوراء کے روزے میں انہوں نے ایک دن کا روزہ رکھا، آپ نے 2 دن کے روزے کا حکم دیا، یا اسی طرح سے اور بھی کام ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کئی عیدیں تھیں، آپ نے صرف 2 عیدیں پسند فرمائیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن حضرت جابر کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے، جو معجم اوسط طبرانی میں ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، گویا کہ ہمیں اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حدیث میں ہے بِعُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، ایک انگلی کے اشارے سے، یعنی گویا کہ ایسے کوئی طریقہ رہا ہوگا، ہم تو نہیں جانتے ہیں ویسے، تو گویا کہ آپ نے منع کیا۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے جواب دیا ہے۔ ان میں سے حضرت اسماء کی ایک حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی النساء بالسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر سلام کے لیے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث جو صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے اور صحیح ہے، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی عمرو بن عوف میں آئے۔ یہ مسجد بنی عمرو بن عوف یہ مسجد قباء کا نام ہے۔ مسجد قباء میں آئے، فدخل رجال من الانصار یسلمون علیہ، تو آپ آئے، ظاہر بات ہے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مدینہ سے نکل کر کے قباء، اس وقت آبادی دور تھی، اب شہر تو دور، یعنی جو آبادی قباء کی تھی وہ شہر مدینہ سے دور تھی، تو آپ وہاں سے جاتے اور وہاں پر مسجد قباء میں، جس کو آپ نے ہجرت کے موقع پر سب سے پہلے مدینہ میں داخلے سے پہلے ہی وہاں بنایا تھا، وہاں نمازیں پڑھی تھی کچھ دنوں تک، تقریباً 2 ہفتے تک، تو پھر اس مسجد میں آپ سنیچر کو جاتے، وہاں آپ نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد واپس آتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لائے، تو کچھ انصاری آئے، انہوں نے السلام علیکم آپ کو کہا۔ ابن عمر کہتے ہیں تو ہم نے صہیب سے پوچھا، صہیب انصاری ایک صحابی ہیں، اور ان کا مدینے میں ہجرت سے پہلے جانے ہونے کا قصہ مشہور، آپ تاریخ کتابیں پڑھیے، اس لیے کہ ہر مسلم کو ضروری ہے کہ اپنے صحابہ کرام کی سیرت پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شریفہ پڑھے کہ آپ نے بھیجا، ہجرت کیسے کیا، کس کو بھیجا، کون نقبہ میں تھے، کون مدینے میں پہلے آئے، کس کے ذریعے سے لوگ مسلمان پہلے ہوئے مدینے میں، اور کس نے تبلیغ کی، یہ سب تفسیرات آپ کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اپنی تاریخ جاننا اور ان کے طریقہ کار کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر جو چھوٹے ہیں، ظاہر بات ہے، تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لائے اور 2 انصاری آئے تو آپ کو سلام کر رہے تھے، تو یہ بات ان کو پتہ تھی، تو انہوں نے حضرت صہیب سے پوچھا۔ صہیب تو مدینہ کے اولین واردین میں سے ہیں، تو عبداللہ بن صہیب کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ تھے ان کے ساتھ، تو یہ تھے رسول اللہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل اذا کان یسلم علیہ وہو یصلی۔ یہ عبداللہ ابن عمر نے یہ سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اس وقت جب لوگ ان پر سلام کرتے تھے اور آپ حالت نماز میں ہوتے تھے، نماز کی حالت میں آپ پہ سلام کیا کرتے تھے؟ تو صہیب نے جواب دیا، جو کہ آپ کے اس سفر میں یعنی قباء جانے کے اس وقت جس پہ انصاریوں نے سلام کی، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے،
تو کہہ رہے آپ نے کہا کہ کان یشیرو بیدیہ، آپ ان کے سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں آپ نے اشارے سے جواب دیا سلام کا، اور اسی طرح سے حضرت اسماء کا بھی ایک کی حدیث جو آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اشارے سے جواب دیا، عورتوں کو سلام یا عورتوں کو اشارے سے سلام کیا۔ یہ دونوں طریقہ کار اور بھی ہیں، اس سلسلے میں حدیث میں ان کی مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اسے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی سلام کیا جاتا اور آپ زبانی جواب کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، کسی مشغولیت کی بنیاد پر، یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے یا آپ کے قضاء حاجت کے وقت میں ہوتے، یا جیسے کہ عورتوں کے اوپر سے گزر رہے تھے اور وہاں سلام نہ کر کے آپ نے اشارے سے کام لیا، تو اس وقت آپ نے اشارے سے جواب دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان بجائے السلام علیکم کہہ کر کے جواب دینے سے یا سلام کرنے سے ہاتھ کے اشارے سے کر سکتا ہے۔ اور جو حدیث ہے اشارے سے سلام کرنے کے بارے میں کہ یہودیوں کا کام ہے، وہ ایک انگلی سے اشارے کے بارے میں آیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کا طریقہ ہی سلام کا یہی رہا ہو، اس لیے کہ یہ تحیت السلام جو ہے، جس سلام کا جو طریقہ ہے، وَإِذَا حَيُّوكَ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، آپ کو جب وہ تحیہ پیش کر سلام پیش کریں تو آپ اس سے اچھا جواب دیں۔ تو اسلام کا تحیہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، تو السلام علیکم کہنا چاہیے، لیکن کبھی حالات ایسے جس میں آپ نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں جب آپ جس کو سلام کرتے ہیں جو آپ سے دور ہے، دوری کی بنیاد پر، تو آپ کو ہاتھ کے اشارے سے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ سلام ہم آپ کو کر رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ مجرد صرف اور صرف اشارہ کرتے ہیں، زبان سے سلام نہیں کرتے ہیں، تو یہ اشارہ تو بہت سے معنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب سلام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے آپ السلام علیکم کا لفظ بھی ادا کیجئے، تاکہ آپ کا سلام کامل رہے، اور اشارے سے سامنے والے کو بتائیے کہ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے اور اس کے درمیان معہود اور جانا جاتا ہو۔ تو اس طرح سے اشارہ درست ہے۔ ایسے ہی جواباً بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی جواب اسی طرح سے دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے ایسے حالات ہیں کہ آپ کو کسی نے سلام کیا اور آپ وہاں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، حالت نماز میں ہیں، یا کہ تو وہاں اشارے سے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے قضاء حاجت میں ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں ہیں اور کوئی جواب سلام کیا، میدان میں ہیں، تو آپ اس کا جواب نہ ادا کر کے اشارے سے دے سکتے ہیں، یا وہاں چپ رہیں، بعد میں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور بعد میں جواب دیا، جواب طاہر ہو گئے۔ تو اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ سلام کرنا نزدیک ہوں تب بھی صحیح ہے، کرنا چاہیے، لیکن دور ہوں تو آپ کو سلام کرنے کے لیے اشارے سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہاں پر سلام کرنے کے آواز کو پہنچانے میں کوئی چیز ممانعت کر رہی ہو تو اشارے سے سلام کرنا درست ہے، ورنہ آپ کو زبانی طور پر سلام کرنا چاہیے اور مصافحہ بھی کرنا چاہیے اگر ملاقات ہوتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن عبادت میں میرے ساتھ کچھ اور بھی نیتیں رہتی ہیں، تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض دنیاوی چیزیں بھی اس عبادت کے پیچھے میری جڑی رہتی ہیں، جیسے میں صدقات کرتا ہوں، اس کے پیچھے رہتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، نمازیں پڑھتا ہوں، اس کے پیچھے کام رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیں۔ اس قسم کی چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سوال اپنی جگہ پر عجیب و غریب نہیں ہے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی میں عبادت کرتا ہوں، چلو خالی بیٹھا ہوں، وہ ذکر اذکار ہی میں لگ جاتا ہوں، تو خالی وقت کو بھرنے کے لیے، یا کہ اسی طرح سے آپ کا کوئی اپنا کام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ آسان ہو جائے، تو اس کو آسان بنانے کے لیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اس عبادت کے اندر ثواب کو گھٹا دیتی ہیں؟ ایسی نیت کرنا درست نہیں ہے، اور یہ ہے کہ کیا اسی نیت اچھی نیت ہو تو اس اچھی نیت کے اندر کچھ چیزیں خلل ڈال دیتی ہیں، کچھ کام ایسے بھی ساتھ میں جڑ جاتے ہیں نیت کے ساتھ جو اس سے نیت کو خالصانہ نیت نہیں رہنے دیتے ہیں۔
تو ہم کہیں گے بھائی آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پر ایک احتیاط، ایک شک ہے، ایک دل کا ایک وہ ہے کہ ہمارے کام میں اخلاص نہیں رہ جاتا ہے. یعنی عبادت میں تو اخلاص ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں اور کہتے اور بتاتے بھی ہیں. لیکن اس اخلاص میں اگر کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس سے اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے اور اس عبادت کے اندر بھی کمی آ جاتی کہ نہیں، یہ سوال ہے آپ کا. تو ہم کہیں بھائی انسان کوئی کام کرتا، اس کے پیچھے کوئی دوسری چیز حاصل ہو جائے تو اس کے پیچھے دوسری کوئی چیز ہے، اس کے پیچھے میں جس طرح سے کہتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کا مقصد اس کا اصل یہ نہیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے، اصل تو عبادت کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے حاصل ہو جائے تو وہ برا نہیں ہے. تو اگر یہ کام پہلے درجے پر وہ عبادت ہی ہے، دوسرے درجے میں وہ کام آتا ہے تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. تقریباً سارے لوگ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. رہ گئے وہ بات جو بہت سے صوفی لوگ کہتے ہیں، جو دعوے دار صوفی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم کو جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عبادت کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صلحاء، زہاد و عباد، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کہتے ہیں اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے دوری مانگو. یہ جہنم سے دوری کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ نیک کام کرنا پڑتا ہے. وہ ایک صحابی کا قصہ آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات کہی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مانگو کہ ہم سے کیا کہنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں جنت میں، یعنی جنت میں آپ جہاں رہے میں بھی وہاں پہنچ جاؤں. تو وہ قصہ ہے کہ آپ نے پوچھا کیا تم کو کسی نے سکھایا ہے کہ تم نے خود سے کہا؟ ذرا ان کے بارے میں یہ تھا کہ کم عقل ہیں، تو کہا نہیں خود سے کہا ہے. المہم اللہ کے رسول نے ان سے کہا عینی علی ذکر، تم عینی علی ذکر بالعبادات، یا ایسے کوئی لفظ ہے کہ میری مدد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے. تو گویا کہ اس دعا کی قبولیت کی آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو مقصد رکھو اپنا. تو اس طرح سے انسان بہت سے کام کرتا ہے، نیک کام والے، اس کے پیچھے اس کے کچھ دنیاوی مقاصد بھی ہوتے ہیں، اخروی مقاصد بھی ہوتے ہیں. اپنا کوئی مقصد رکھ کے عبادت کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، بشرطے کہ عبادت آپ کی صرف اللہ کے لیے اسی مقصد کے خاطر نہ ہو. مقصد حاصل ہو جائے تو کچھ برا نہیں ہے. اس کے لیے میں دلیلیں دوں، اس لیے کہ یہ کام ہر ایک کو اشکال میں ڈال سکتی ہیں. بہت سے زاہد و عابد لوگوں کو بھی یہ اشکال پڑا ہوا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. جیسا کہ ہود نے کہا کہ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو، ان سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر ان سے توبہ کرو. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو تمہیں ایک اچھی معلوم متاع عطا فرما دیں گے ایک مدت تک کے لیے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا فضل مل جائے گا. وَأَن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ، اور تم اس سے اعراض کر جاتے ہو تمہارے اوپر میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں. تو یہاں یہ کہ ایسا کرو گے، استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو اچھے معلومات حاصل ہوں گے. دنیاوی بھی ہو سکتا ہے یہ معلومات، اور زمانے یعنی آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نبی ان سے کہتے ہیں یعنی تمہیں دنیا کے اندر یہ مزہ مل جائے، اچھی زندگی مل جائے گی، اچھا آرام ملے گا، عیش و راحت کی زندگی حاصل ہو جائے گی. کس سے؟ استغفار سے اور توبہ سے. اسی طرح سے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح بھی یہی کچھ اس طرح کی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو اپنے گناہوں کی. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفار ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان کو موسلا دھار بارش کے ساتھ بھیجے گا، یعنی موسلا دھار بارش آسمان سے اترے گی. یہ کس نتیجے میں؟ استغفار کے نتیجے میں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، زیادتی کرے گا تمہارے ساتھ مالوں کی اور بچوں کی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات اور عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ سب کیوں؟ استغفار کی بنیاد پر. ایسے ہی سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش اتارے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہیں مزید طاقت و قوت عطا فرمائے گا.
وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم ہو کر کے نہ لوٹ جاؤ۔ ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے کاموں کے ذریعے سے انسان کے نیک کام سے اس کے دنیاوی کام بھی سدھر جاتے ہیں، قصداً اس چیز کا ارادہ بھی رکھتا اس کے پیچھے، یا ایک ہی کرتا ہو تو ایسا حاصل ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں اس سلسلے میں، جس سے ہماری بات کی مزید توضیح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے، جو چاہتا ہو کہ اس کے لیے روزی کشادہ کر دی جائے اور اس کی عمر اور بڑھا دی جائے، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس حدیث عام طور سے مشہور، لوگ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے سے روزی بڑھتی ہے، عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ اور بھی آیا حدیث کا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی کو اور کشادہ اور بڑھا دیا جائے، اور وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کے آثار میں یعنی اس کی زندگی کے بقایا جات جو اس میں اور تاخیر کر دی یعنی اور بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتہ داری کو ملائے، قرابت داری کو جو ہے صلہ رحمی کرے۔ ایسے ہی روزی کی وسعت کے بارے میں، یہ حدیث سے تو آدمی کی عمر کی لمبائی کے بارے میں اور بڑی عمر اور لمبی عمر پانے کی بات تھی، اور اسی طرح سے روزی کی کشادگی کی بات تھی۔ روزی کشادگی کی بات ایک جگہ قرآن مجید میں اور بھی ہے، تو یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، حکم دیجیے اپنے اہل و عیال کو نماز کا، اور صبر کے ساتھ اس پر قائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم روزی نہیں مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پر صبر سے قائم رہو، اور ہم روزی تم سے نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ گویا کہ اچھے انجام میں روزی حاصل ہونا بھی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا کام جو ہے نماز قائم کرنا، اس سے روزی آتی ہے جہاں سے وہ محسوس بھی نہیں کرتا ہے، یا اسی طرح سے صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کو روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ نیک کام ہے جس کو انسان کرتا، صلہ رحمی کرنا، نماز پڑھنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ سب چیزیں کرنے کے نتیجے میں عبادتیں ہیں یہ، لیکن اس کے پیچھے دینی اور دنیاوی کام بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا آپ کا یہ احساس اپنی جگہ پر، یہ کہ کیا ہماری نیت میں خلل ہو جاتا ہے؟ نہیں، خلل نہیں ہوتا ہے، نیتیں باقی رہتی ہیں۔ نیت میں خلل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہی نہ رہ جائے، یا اس طرح سے آپ کے اندر ریاکاری ہی مقصود ہو اس کام کے کرنے سے، تو ایسی صورت میں وہ چیز مفید نہیں ہوتی، وہ کام مفید نہیں ہوتا ہے، اور آپ اپنے اس کام صرف دنیا ہی چاہتے ہو، آخرت کا کوئی مقصود نہ ہو تو بھی برا ہو جاتا ہے۔ بقیہ اور حالات میں آپ کے اچھے کام کے ساتھ آخرت کی طلب کے ساتھ دنیا کی بھی طلب ہے تو وہ کچھ برا نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہتے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات رہے گی۔ آپ کے سوالات ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، جو لوگ آپ تک اس پروگرام کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت عطا فرمائے اور اچھا اجر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔